بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجانی. اس میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم. ہمارا پیارا ملک پاکستان، پیارے ملک کا پیارا شہر کراچی. ویسے تو سارے شہر پیارے ہیں، لیکن کراچی جہاں پہ ہم رہتے ہیں کراچی سے بہت پیار کرتے ہیں، سارے شہروں سے پیار کرتے ہیں. تقریباً 2.5 کروڑ آبادی سے زیادہ کا یہ شہر ہے، جو بہت سارے ملکوں کی آبادی کراچی سے بھی کم ہے. مور دین 90% ریونیو سندھ کا کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، اور مور دین 60% ریونیو اگر ہم وفاق کی سطح پہ بات کریں تو کراچی جنریٹ کرتا ہے. لیکن کراچی کے مسائل اتنے ریونیو جنریٹ کرنے کے بعد بھی جوں کے توں ہیں. بلکہ ہم یہ کہیں کہ کراچی کو آج تک کسی نے آن نہیں کیا تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا. اتنی حکومتیں آئیں، اتنے حکمران آئے، مختلف حکومتیں آئیں، مختلف لوگوں نے وعدے کی، لیکن کراچی کی حالت اب تک نہیں سدھری. اور اس وقت جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم مسئلہ جو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ لا اینڈ آرڈر کا. جو اس وقت کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بہت خراب ہے، اتنی خراب ہے. اسٹریٹ کرائم اتنا زیادہ ہے کہ روڈ پہ چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کرمنلز، گینگسٹر یا کوئی ڈکیت ٹائپ لوگ آئیں گے، وہ آپ کے موبائلز، پیسے اور گاڑیاں بھی چھین لیتے ہیں. ایون اتنا زیادہ اسٹریٹ کرائمز ہو گئے کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں کالجز اور یونیورسٹیز جاتی ہیں تو ان سے بھی اب وہ لوگ اتنے بے شرم اور ڈھیٹ ہو گئے کہ ان سے موبائلز اور ان کے پرس اور پیسے وغیرہ چھین لیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ اسٹریٹ کرائمز ہمارے بڑھ گئے ہیں؟ ہماری پولیس یقیناً بہت اچھا کام کر رہی ہے، پولیس کے اپنے ریسورسز ہیں، نو ڈاؤٹ پولیس میں بہت زیادہ کام. اس کے ساتھ ساتھ رینجرز نے ہماری بڑا کام کیا ہے. ہمارے رینجرز گزشتہ کئی سالوں سے سندھ میں اور کراچی میں کام کر رہی ہے. رینجرز کے پاس 4 ڈومین ہیں جو میں آپ سے بتانا چاہوں گا. ان کے ٹارگٹ کلنگ، ایکسٹورشن، ٹیررزم اور کڈنیپنگ فار رینسم. ان چاروں ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹارگٹ کلنگ کی، کراچی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی، جس پہ ہم نے بات کی پولیس کی. ماشاءاللہ پولیس بہت اچھا کام کری. پھر ہم نے بات کی ہمارے رینجرز کی، رینجرز کے ڈومین کی. جو میں نے بتایا کہ جو رینجرز کا ڈومین ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ ہے، ایکسٹورشن ہے، ٹیررزم ہے اور کڈنیپنگ فار رینسم. یہ 4 ڈومین ہیں جن پر ہمارے رینجرز نے بھرپور کام کیا. ہم جانتے ہیں گزشتہ سالوں میں، ہم دیکھیں جانے والے سالوں میں دیکھیں، ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، کڈنیپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے رینجرز نے بڑا بھرپور کام کیا. الحمدللہ یہ تمام ایلیمنٹس ختم ہو چکے ہیں، عوام نے سکھ کا سانس لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم یا اسٹریٹ کرمنل جو ہے وہ رینجرز کے ڈومین میں نہیں ہے. رینجرز ان کو پکڑتی ضرور ہے، لیکن رینجرز کے پاس ڈیٹینشن پاور نہیں ہے. ڈیٹینشن پاور سے مراد یہ ہے کہ صرف ان کو 24 آورس اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کرنا ہوتا ہے. جبکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیٹینشن پاور رینجرز کے پاس جو تھی ہماری، وہ 3 مہینے کی تھی. 3 مہینے ہمارے رینجرز کسی کو بھی اریسٹ کرنے کے بعد انویسٹیگیشنز کرتے تھے، ان کے پورے گروپ کو یا گینگز کو پکڑتے تھے، جس میں انہیں بھرپور کامیابی ملی اور عوام نے سکھ کا سانس لیا. ابھی بھی ہمارے رینجرز بڑی زبردست کام کر رہی ہے. 2 روز پہلے بھی ایک واقعہ ہوا جس میں ہمارے رینجرز نے رنگے ہاتھوں ڈاکوؤں کو پکڑا، اور اس سے پہلے لانڈی اور ملیر میں ڈاکوؤں کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جس میں ہمارا ایک جوان شہید ہوا. ہم پوری طرف سے، اپنی پوری قوم کی طرف سے اپنے رینجرز کو سلام پیش کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، ہمارے آنریبل وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب بڑے ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہیں، ہمارے گورنر صاحب کامران ٹیسوری صاحب، ہمارے صدر صاحب، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کہ اس سلسلے میں کام کریں. اور جو ہماری سندھ رینجرز ہے اس کی جو ڈیٹینشن پاور ہیں، جو 24 آورس کی ہیں، جو 24 آورس کے بعد ان کو اس ڈکیت کو یا ملزم کو پولیس کے حوالے کرنا ہوتا ہے، اس کو بڑھایا جائے. اور جس طرح پچھلے سالوں میں ان کے پاس ڈیٹینشن پاورز 3 منتھس کی تھی، وہی ان کو دی جائے. پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. میں تعارف کراؤں گا، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں، بڑے زبردست اینالسٹ ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بزنس مین ہیں، اینالسٹ ہیں. میں ان کا تعارف کرا دوں. آسٹریلین کنسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں جناب عامر سجاد. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. عامر بھائی، ہم نے بات کی، پہلے میں بزنس کی بات بعد میں کرتا ہوں. ہم نے بات کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی کراچی میں. ہم نے ماشاءاللہ رینجرز ہماری بہت اچھا کام کری، پولیس اچھا کام کری، لیکن اسپیشلی میں نے جو بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ رینجرز کی ڈیٹینشن پاور جو ہے وہ کم ہے، اور جو اسٹریٹ کرمنل کے خلاف ہے وہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا. جی دیکھیں، اس کی میں اس کو اس طریقے سے اس کی بات شروع کروں گا کہ سب سے پہلے اگر آپ نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ کو اس کی جڑ پکڑنی پڑے گی. سب سے پہلے جو جڑ ہے وہ ہے کیا؟ جڑ یہ ہے کہ ایک آدمی کیوں مجبور ہو جاتا ہے اس حد تک جا کے کہ وہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈالے
اور لوگوں کی جان بھی خطرے میں ڈالے اور ان کو لوٹے اور ان سے موبائل چھینے, ان سے پیسے چھینے, ان سے زیور چھینے. تو سب سے بڑا ہمارے لیے جو سوچنے کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے, اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. خیر, اب آگے بات کرتے ہیں کہ شروعات تو ہو گئی اور اب یہ چیز پھیل چکی ہے معاشرے کے اندر. چور یا جو بھی یہ ڈیکوائٹس ہوتے ہیں, یہ لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں, ان کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے. اب یہ سوچتے ہیں کہ جی گئے اور آپ نے کچھ چیزیں لے لی, موبائل لے لیا, گھڑی لے لی, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر 2 دن میں بھی ہم کوئی ایسی واردات کرتے ہیں اور ہمیں اس سے اگر 20-30 ہزار روپے دن کا مل جاتا ہے, تو وہ اپنے منتھ اینڈ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں یہ 7-8 لاکھ روپے تو بڑی آسانی سے مل گئے. اور اس کو وہ یہ اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں کہ ان کو وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو خوف ہے وہ پھیلتا ہے, اور یہ مزید لوگ اس میں آتے ہیں. اس کی وہی بنیادی وجہ ہے کہ بے روزگاری, کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرے گا صحیح قسم کا کہ جو لوگوں کو امپاور کرے, لوگوں کو طاقت دے, لوگوں کو امپلائمنٹ دے, تو ایجوکیشن دے. لوگ ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ آپ اگر اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ اس طریقے سے لوٹ مار کر رہے ہیں, اس میں سے میں آپ کو ابھی لکھ کے دے سکتا ہوں کہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن وہ اس چیز پہ کیوں مجبور ہو گئے, کیوں اس طرف وہ چلے گئے. اب اس کے اندر جو یہ چیز آتی ہے, ظاہر سی بات ہے کراچی میں پچھلے دنوں سے یہ بہت زیادہ یہ چیز جو ہے بڑھ چکی ہے. اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو روکنا کیسے ہے, ہم اس کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے بہت ہی زبردست بات کی, جو ہمارے رینجرز ہیں ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں پاکستان کے, اور اسپیشلی کراچی کے اندر انہوں نے جو کام کیا, کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو صحیح کرنے کے لیے. ان کی دیکھیں, آپ اگر کسی کی پاورز لے لیں گے تو آپ ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے کسی چیز کی, کیونکہ ایکسپیکٹیشن اس سے رکھی جاتی ہے جس کو آپ پاور دیتے ہیں. عام عوام تو یہی سمجھتی ہے کہ رینجرز کرمنلز کے خلاف, اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی. جی, اس کی وجہ آپ نے ابھی بہت ہی اچھی جو ہے وہ بیان کی کہ دے ہیو نو پاورس. رینجرز کے پاس ڈیٹینشن, کسی کو ڈیٹینشن کے اندر رکھنے کے جو پاورز ہیں وہ صرف 24 آورز ہیں. اس کے بعد اسے رینجرز کو, اس ملزم کو پولیس کے حوالے کر دینا ہے. پہلے جو آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جو پاور تھی میرے خیال میں 3 مہینے تک تھی, تو آپ اگر کسی کے ہاتھ باندھ دیں گے اور اسے ایکسپیکٹ کریں گے, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رینجرز کے پاس تو پاور ہے, رینجرز کیوں نہیں کچھ کرتی. لوگ پولیس کی طرف بھی دیکھتی ہے, رینجرز کی طرف بھی دیکھتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رینجر, اپیرنٹلی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ رینجر کے پاس تو زیادہ پاور ہے, اوور اینڈ ابو پاور ہے, اپیرنٹلی ان کو ایسا لگتا ہے. لیکن آج آپ نے جو بات کی اس سے لوگوں کی آنکھیں کھولی. آپ نے یہ بتایا کہ بھائی ان کے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں, ان کے پاس محدود پاورز ہیں. تو ہمیں اگر کراچی شہر کو بچانا ہے ان چیزوں سے اور ان مسئلوں سے, تو ہمیں ان کو پاور دینی پڑے گی. اور یہ پاور کہاں سے آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر ریفارمز کرنے پڑیں گے. اور وہ پاورز بھی اس طریقے کی نہیں ہوتی ہیں کہ آپ نے ون فائن ڈے ان کو کہہ دیا کہ جی آپ کو 3 مہینے کی پاورز دے دیں. اس کے اندر پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, قانون سازی کی جائے, قانون سازی کی جائے. اور اس کے اندر وہی والی بات میں دوبارہ کہوں گا, سب سے پہلے جو میجر پوائنٹ ہے جو ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے, اور وہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز ہوتی کیوں ہے. مطلب ہے کہ باہر کے ملکوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے, لیکن اس کی شرح نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یہاں کیوں یہ چیز اتنی ہوتی ہے اور یہ ختم ہونے کا پہلی بات تو نام ہی نہیں لیتی, اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آخر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کراچی شہر کے اندر؟ انفراسٹرکچر یہاں کا نہیں ہے. آپ یہاں کا کوئی بھی نظام اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی روڈ اٹھا کے دیکھ لیں, سیوریج کا سسٹم دیکھ لیں, تباہ ہے. روڈ کا سسٹم دیکھ لیں, تباہ ہے. پانی نلکوں میں آتا نہیں ہے, جو پانی کہیں پہ آتا بھی ہے اس میں گٹر کا پانی مکس ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تب سے لے کے آج تک
کراچی شہر کے اندر جیسے یہ بنتا رہا بڑھتا رہا تو اس حساب سے اس کا انفراسٹرکچر کسی نے نہ دیکھا, نہ ری ڈیزائن کیا اس کو, اور نہ اس کو صحیح طریقے سے صحیح کرنے کی کوشش کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, آپ کے برابر میں یو اے ای ہے, ہم وہاں جاتے ہیں, ہم وہاں کی سڑکیں دیکھتے ہیں, وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں, تو ہمیں ایک خوشی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پہ زندگی بہتر ہے, زندگی اچھی ہے. یہ وہی چیزیں ہیں, آپ اگر یہ چیز پرووائڈ نہیں کریں گے, انسیکیورٹیز معاشرے میں رہیں گی, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ پھر ان کے پاس روزگار نہیں ہوگا, ان کے گھر میں اگر بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا؟ تو اپرچونیٹیز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جیسے لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, یہ ساری چیزیں پھر انٹر کنیکٹڈ ہیں, جیسے برین ڈرین ہے. اب برین ڈرین کا جو سسٹم ہے وہ جاری ہے, مطلب وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ سامنے کسی کو نظر نہیں آتا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ابھی پچھلے 1 مہینے کے اندر میرے 7 جاننے والے امریکہ شفٹ ہوئے, جو کہ جن کا تعلق ڈفرینٹ فیلڈ سے تھا, جس میں آئی ٹی بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, انجینئر بھی تھے. اور ان کو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے جب وہاں کی کمپنی کو رینڈملی بیٹھ کے اپلیکیشن بھیجی اور ان سے کہا کہ جی ہمیں یہ جاب کے لیے اپلائی کیا, ود ان اے ویک ان کو رپلائی آ گیا, اور ان کا ود ان 14 days پروسیس بھی ہو گیا. 3rd week they were not here in پاکستان. اس طریقے سے اگر لوگ چلے جائیں گے تو یہاں کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ آپ جو دیکھیں تو مطلب ہے کہ گٹر ابل رہے ہیں, مطلب طریقہ کیا ہے, کچرا پڑا ہوا ہے. تو اونرشپ کی جو آپ نے بات کی, تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اونرشپ کا بہت بڑا ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے عامر سجاد, آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی. ہمارے مہمان عامر سجاد صاحب نے اس پہ بڑی تفصیلی بات کی. اس وقت ہم تھوڑی سی بزنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمارے بزنس مین ہیں, پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں, مسٹر فضل کریم دادا بھائی. السلام علیکم فضل بھائی. اوکے فضل بھائی اس وقت لائن میں موجود نہیں. میں عامر سجاد آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, ہم نے لا اینڈ آرڈر پہ بات کی, اب میں آپ سے تھوڑی بزنس کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, پہلے شوکت ترین صاحب آئے, اس کے بعد دوسرے وزیر خزانہ صاحب مفتاح اسماعیل صاحب آئے, اب جو اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کے چانسز ہیں؟ دیکھیں میں تو کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں اور کنٹریز بھی ہیں, اور وہ ہماری طرف جو ملک ہیں وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کنٹینیوسلی ایک انکنسسٹنسی پائی جاتی ہے ہر چیز کے اندر, ہر محکمے کے اندر, ہر سسٹم کے اندر. تو اس سے ہوگا کیا؟ آپ آج کسی کو لے کے آتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم بات کیا کریں. انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ کہتی ہے کہ یار ان سے بات کیا کریں ہم لوگ, مطلب اور کس سے کریں. ہر 6 مہینے میں چینجنگ, ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس سے کریں بات, کیونکہ جو اگلے ٹرپ میں جو موصوف جاتے ہیں وہ ہوتے ہی کوئی اور ہیں, تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس کی بات سنیں کس کی بات نہ سنیں. تو بہت ہی انفارچونیٹ ہے یہ. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو میرے خیال میں ریزروز اب رہ گئے ہیں آپ کے, انفارچونیٹلی وہ بلو 10 بلین چلے گئے, 7.6 ہو گئے. ہاں آپ دیکھیں 1985 کے اندر پاکستان کے جو ریزروز تھے وہ تقریباً اتنے ہی تھے, اور انڈیا کے جو ریزروز تھے وہ بھی اس کے آس پاس تھے. لیکن بھائی میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا اس وقت. فضل کریم دادا بھائی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم فضل بھائی. جی وعلیکم السلام راجہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. فضل بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا فضل بھائی, ہم بزنس کے حوالے سے بات کریں تو میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن پوچھنا چاہوں گا. پہلے بھی آپ میرے پروگرام میں آ چکے ہیں, ہم ڈالر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, پہلے بھی آپ نے اس پہ کافی روشنی ڈالی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈالر کو کوئی ریموٹ سے کنٹرول کرتا ہے سر, جب جی چاہتا ہے ڈالر بڑھ جاتا ہے, نیچے آ جاتا ہے. 1.2 بلین آ گئے, اس کے بعد بھی ڈالر میں کوئی نظر نہیں آ رہا. کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ جی راجہ صاحب, جیسے میں نے آپ کے پہلے بھی پروگراموں میں بتایا تھا, اور جب آئی ایم ایف کی 4th, 5th اور 6th ریویو پہ بھی میں آپ سے یہ بات کہا تھا آپ کے شو, 1 بلین یا 1.2 بلین آنے سے
कोई इतना वाजे फर्क नहीं पड़ता, जबकि पाकिस्तान को 2829 बिलियन पर एनम चाहिए होता है। इस साल भी कोई 28 बिलियन हमें चाहिए IMF से खाली कर्जा। तो 1 बिलियन आने से ये एकदम से डॉलर का गिर जाना और उसकी एंटिसिपेशन में इतना बढ़ जाना, इसमें कोई जो है पीछे से एक गेम चलता है पूरा। और वही बात अब इस दफा प्रूफ भी हो गई है कि स्टेट बैंक ने नोटिस 8 बैंक को जारी किए, और आपने देखा कि इस वक्त भी खाली 1.2 बिलियन आया और डॉलर 250 पे चला गया, फिर कम हुआ, और फिर इसाक साहब जब आ रहे थे तो उनकी आमद से पहले कम होना शुरू हुआ और अब दोबारा राइजिंग ट्रेंड है। तो देखा गया तो इसमें 2-3 जो है एलिमेंट्स पाए गए। एक तो बैंक इटसेल्फ, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है हमारा, जिसके अंदर कोई 8 बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शो कॉज नोटिस जारी किया, और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी इनको पेश किया गया है कि बताएं कि इनने ये डॉलर की जो रैली हुई है इसमें इनका जो रोल था, उसके ऊपर इनको शो कॉज नोटिस हुआ। और इनकी अर्निंग अगर आपको खाली बताता चलूं कि पूरे साल में हबीब बैंक ने 2021 के अंदर 4,590 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज से कमाया था, और इसी 3 महीने के अंदर उसने 4,339 बिलियन, यानी कि पूरे साल का प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमने 3 महीने में कमाया। इसी तरीके से अलाइड बैंक ने 3,544 मिलियन कमाया, कि लास्ट ईयर पूरे साल में 1,970 मिलियन कमाया। इसी तरीके से MCB का चलो 3,734 मिलियन उन्होंने पूरे एक साल में कमाया, और जबकि इस रैली के 2,903 मिलियन कमा लिया। आपके बैंक्स भी इन्वॉल्व थे, आपके फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज भी इन्वॉल्व थी, इसमें आपके बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व थे जिनने पैसे को खरीदना शुरू किया और आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की। अब सवाल ये आता है, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी राजा साहब बोला कि इसका अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। 1 रुपया, 1 डॉलर हमारा जब ये बढ़ता है, अप्रिशिएट होता है और रुपये डिप्रिशिएट होता है, हमारा मिलियंस का लोन हम पे खड़ा हो जाता है। तो ये जो पाकिस्तानियों पे मिलियंस एंड मिलियंस का लोन, बिलियन का लोन जो खड़ा हुआ इसी ट्रेडिंग के बीच में, जिसमें आपके नेशनल इंस्टीट्यूट बैंक्स आपके इन्वॉल्व थे, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? एक आम आदमी पे ये जो पैसा बढ़ा है इसका कौन हिसाब देगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अभी भी आप देखें, साहब गए हुए हैं IMF के पास, तो आप देखें दोबारा ये 4 दिन में वही ट्रेंड दोबारा कमाने का शुरू कर दिया है कि ये उस पर स्पेकुलेशन पे खेलते हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांग हाथ डालना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस पे बड़े स्ट्रांग किस्म का जो है इन पे एक्शन लेना चाहिए, बैंकों पे भी, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज पे भी, और जो लोग ये डॉलर की आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर रहे हैं, बिजनेसमैन हो या जो भी हो, उन पे भी। फजल भाई, आपने बड़ा डिटेल से बताया। अभी आपने जिक्र किया कि हमारे मोहतरम वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब IMF से मुज़ाकरात के लिए गए हुए हैं, मीटिंग के लिए गए हुए हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो उनसे जो हमने लोन लिया वो उसको डेफर्ड करने की बात करें, कुछ रिलैक्सेशन की बात करें, करनी चाहिए उन्हें? बिल्कुल, इस वक्त आप गए हैं, उनने जो है वहाँ पे इनकी मीटिंग हुई थी जिहाद अजूर साहब से, जो कि डायरेक्टर ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं IMF के। उनने इनको अभी ये कहा है कि हम वर्ल्ड बैंक की एक टीम आई थी, आपको याद होगा, जो ये सारे जो हमारे सैलाब ज़दगान इलाके का पूरा एक डिटेल करके गई है टू असेस द लॉसेस, कि कितने लॉसेस हैं। बेस्ड ऑन दैट वो अपनी रिपोर्ट जब देंगे वर्ल्ड बैंक को, फिर IMF की टीम नवंबर में आएगी रिव्यू करने, सारा रिव्यू की प्री कंडीशंस तय करने, उसके बाद कहीं रिलीज का होगा। हमारे को इस वक्त जो है पाकिस्तान को ये कंटेस्ट करना चाहिए कि आप रीशेड्यूल तो करते रहें, अभी तो आप इमीडिएट 1 साल के लिए हमारा लोन की मॉरेटोरियम दें, हमारी अदायगी को 1 साल के लिए इमीडिएटली रोक दिया जाए और उसके बाद रीशेड्यूल करें। और ये दुनिया में हुआ है, IMF ने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है, कि जहां जहां क्लाइमेटी हिट हुई है या जहां जहां ऐसे आफात आई हैं, वहां पे वर्ल्ड बैंक और IMF ने ये केसेस इस तरह रीशेड्यूल और जो है मॉरेटोरियम दिया है, तो हमें भी ये सीख करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है फजल भाई, हमने अभी लॉ एंड ऑर्डर पे ये बात की, स्पेशली कराची के हवाले से हम बात कर रहे थे। हमने पुलिस माशाल्लाह हमारा बड़ा ज़बरदस्त काम करे, हमारे रेंजर्स नो डाउट बड़ा काम करी, लेकिन एक बात जो अभी मैंने पॉइंट आउट की कि रेंजर्स का जो डोमेन है उसमें स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं उनके ख़िलाफ़ उनके पास जो है वो डिटेक्शन पावर जो है वो सिर्फ 24 घंटे की है, कि 24 घंटे
وہ کسی بھی اسٹریٹ کرمنل کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے, جبکہ پچھلے دنوں ماضی میں ہم نے دیکھا پچھلے سالوں میں کہ 3 مہینے تک وہ کسی کو ڈیٹین کر سکتے تھے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی دیکھیں بالکل, یہ پہلے رینجرز کے ساتھ تو آپ دیکھیں, رینجرز کے پاور کے ساتھ تو ہمیشہ ایک قسم کا کھیل کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا راجہ صاحب کہ رینجرز کے پاورز کی ایکسٹینشن ہوتی تھی. ہاں جی ہاں, صحیح کبھی کہہ رہے کبھار آخری منٹ رہتا تھا تو ہیں. ہاں, جب وہ extension اناؤنسمنٹ ہوتی تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی, کبھی کبھار 2 دن کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی تھی. تو یہ تو اونرشپ کی بات ہے, ہمیں اپنے صوبے کو اون کرنا چاہیے, اور لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنے کے لیے جو بھی اسٹیپ ضروری ہیں, انکلوڈنگ یہ 90 دن کا پاور دینا بھی یا اور بھی, وہ سب ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا, لا اینڈ آرڈر کی جو بات ہے نا راجہ صاحب, وہ ہماری ہے ویکنیس ان پروسیکیوشن. ہم مجرم کو پکڑ لیتے ہیں, لیکن جب پروسیکیوشن سٹیج ہے تو وہ وہاں سے چھوٹ جاتا ہے. اس کو پروسیکیوشن کو ہمیں ٹائٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. کہ آپ کو یاد ہوگا, جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, ابھی یو کے میں رائٹس ہوئے تھے چند سال پہلے, تو جب وہ جلا رہے تھے, اسٹریٹ کرائمز ہو رہے تھے, لوٹ رہے تھے مالز کو, چیزوں کو, تو اس وقت ان کی جوڈیشری 24/7 ورکنگ میں تھی. ادھر ہی آتے تھے, چارج ہوتا تھا اور ادھر ہی سزا ہوتی تھی. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے پروسیکیوشن میں جو ہے مجرم جو ہے یا ملزم وہ نکر جاتا ہے. تو ہمیں اپنے پروسیکیوشن کو بڑا افیکٹو کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رینجروں کی بہت قربانی ہے, پولیس کی بہت قربانی ہے. ان کو اور جتنا بھی اختیار یا قانون سازی کے تحت ان کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں, وہ ہمیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ فضل بھائی, جوائن کرنے کا بہت شکریہ. عامر سجاد صاحب, ہم بات کر رہے تھے کنسسٹنسی کی. آپ نے کہا کہ یہاں پہ تو یہی نہیں پتا حکومت رہے گی نہیں رہے گی, وزیر خزانہ رہیں گے نہیں رہیں گے. اس میں دیکھیں, ایک یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے, اور یہ ساری دنیا دیکھتی ہے تو ہنستی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. آپ دیکھیں کہ اس وقت حکومت جیسے پی ڈی ایم کی ہے, اس میں کتنی پارٹیز ہیں, اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی کی 2 صوبوں میں حکومت ہے, اور سب آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس طریقے کی سچویشن میں جب انٹرنیشنل مارکیٹ دیکھے گی, یہ جو آپ دیکھتے ہیں, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈالر کی, آپ دیکھیں نا کہ یہ کوئی مذاق لگا ہوا ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ. 1 مہینے میں 20 روپے اوپر, 1 مہینے میں 20 روپے نیچے. ابھی کہیں سے یہ نیوز آئی ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام نہیں ہو سکا. اور دوسری چیز یہ کہ آئی ایم ایف ریلیف نہیں دے رہا ہمیں. اور تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک نیوز ہے. اب کیا ہوگا کہ ڈالر پھر رائز کرنا شروع کرے گا, اور آپ کے ایونچولی یہ پھر 260, 250, 270 تک جائے گا. تو بزنس کمیونٹی کا تو ویسے ہی کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے عامر سجاد, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان